جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکالو۔ اس دلیل کو سن کر وہ جواب نہ دے سکا۔ تو مسلمانوں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل میں بادشاہ کی بے چارگی اور عاجزی کے ساتھ ساتھ سورج دیوتا کی بندگی اور غلامی بھی ثابت کی کہ وہ کہاں کا دیوتا، اس کو تو کوئی اور ہی ادھر سے ادھر چلانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی شاہ مصر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کی۔ سورہ نظارت، سورہ شعراء، سورہ قصص کے مطابق شاہ مصر فرعون کے الفاظ تھے کہ میں تمہارا بڑا دیوتا رب ہوں، اگر میرے سوا تم نے کسی اور کو خدا بنایا تو قید میں ڈال دوں گا۔ پھر کہا اے درباریو، میں اپنے سوا تمہارا کوئی اور خدا نہیں مانتا۔ تو مسلمانوں، اس وقت کی مصری قوم کا مذہب بھی بزرگوں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا ہی تھا۔ شہر کے ہر گھر میں الگ الگ دیوتا تھے جو بڑے دیوتاؤں اور دیویوں کے مماثل تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے، مگر انسان تھے اصلاح یافتہ نہیں ہونا چاہتے تھے اور نہ ہو سکے۔ قومیں تھیں کہ بدکار رہنا اور بزرگوں کی پوجا کرنا پسند کرتی تھی۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ابراہیم اور فرعون کی تباہی کا حال بیان کر کے قرآن کریم کی سورہ حود میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان آبادیوں کے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ تو اب باقی ہیں، کچھ برباد ہو گئی۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے دیوتاؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اصلاح پرستی، بزرگ پرستی، قبر پرستی، مردہ پرستی، بت پرستی روکنے والے خدائی پیغمبروں کا ایک مسلسل سلسلہ نبوت چلتا رہا، اور زیادہ تر انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ ان کی نسل سے 14 انبیاء علیہ السلام معروف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جو آخر الزمان نبی کہلوائے۔ ارے آپ کی بعثت کے وقت تو انسانی ذہن کی جہالت، بزرگ پرستی، مردہ پرستی، ستارہ پرستی جو بن پہ تھی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت پڑے تھے۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں نہ تھیں بلکہ ان میں ایک خاص تعداد رنگین تصاویر کی تھی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت مسیح، حضرت مریم کی تصویریں بزرگان دین، اولیاء اکرام مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر بنائی ہوئی تھی۔ اب کیونکہ کعبہ ہی تمام اہل عرب کا مرکز تھا، اس لیے ہر مذہب اور ہر فرقہ کے پیر و مرشد، امام اور مشکل کشا اور بزرگان کا اس گھر میں مجمع تھا۔ گویا خانہ خدا اس وقت تمام بتوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بالفاظ دیگر اس دور میں بیت اللہ کو بتوں کی وجہ سے مندر کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ ارواح خبیثہ اور بھوت پریت پر بھی ان لوگوں کا اعتقاد اور ایمان تھا، جنہیں وہ لوگ خدا کا مقرب اور اپنا سفارشی سمجھ کر پوجتے تھے۔ ستاروں، جنوں، فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی۔
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے منع کرنے کے باوجود لوگ بزرگوں اور دیوتاؤں کی پرستش سے باز نہ آتے تھے۔ گویا ان کے دلوں میں مذہبی پیشہ وروں نے بزرگوں اور دیوتاؤں کا احترام اور خوف اس قدر طاری کر رکھا تھا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کو تو پس پشت ڈالتے مگر بزرگوں اور دیوتاؤں کی پرستش نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے نزدیک انبیاء کے الہامی دین سے زیادہ مذہبی پیشہ وروں کا گڑا ہوا مذہب زیادہ اہم تھا، باوجود کہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، شعور کئی منزلیں طے کر کے زمین سے چاند تک پہنچ گیا، مگر مذہبی بت پرستی بزرگ پرستی یوں کی توں قائم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی امتیں کھڑے اور پڑے بت، مردے، مجسمے اور قبریں آج بھی پوجتی ہیں۔ مذہب پرست انسانوں میں روح کا تسلط آج بھی بدرجہ اتم یوں کا توں موجود ہے۔ مردہ انسانوں اور بزرگوں کی روحوں سے آج کے زندہ لوگوں کے دل و دماغ ابھی تک ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی حاجات پوری کروانے کے چکر میں آج بھی ان کی قبروں پر عرس میلے کرواتے ہیں، جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، نظر و نیاز کی شیرینیاں بانٹتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مال و اولاد کی منتیں مانتے ہیں، جبکہ یہ سب کا سب تماشا رسومات کا مجموعہ انسان کا بنایا مذہب ہے۔ اللہ سبحانہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے ان باتوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسلمانوں، انبیاء علیہ السلام مذہب لے کر نہیں آتے، دین لے کر آتے ہیں، اور دین اللہ سبحانہ کا بنایا ہوا ہے، مذہب انسانوں کا گڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں مذہب کا لفظ تک موجود نہیں۔ اب مذہب کیونکہ انسان کا پیدا کرتا ہے، اس لیے مذہبی تعلیمات پر پابند ہونا کوئی راہ نجات نہیں۔ نجات اگر ہے تو دین کی پابندی پر ہے۔ کیوں؟ دین ان قوانین کی تبلیغ کرتا ہے جس میں ساری انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے، اور مذہب ان اصولوں کی تلقین کرتا ہے جس میں مذہبی پیشہ وروں کی، پیر و مرشد کی اور حکمرانوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ لوگ ہی ذرا بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کیا قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے نہ محلات اور باغات مانگتے ہیں، نہ پلازے اور پجاروں مانگتے ہیں، نہ عورت اور دولت کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر بھی ان کی قوم ان کو پریشان اور ان کا جینا حرام کرتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس مذہب کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کے مذہبی پیشہ وروں نے اپنی غرض و غایت اور قوم کی غرض کے لیے بنایا اور چلایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے لوگوں کو غلام اور بے شعور رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ انسان برابر انسان ہو کر، ایک انسان حاکم اور ایک محکوم ہو کر دوسرے انسان کی غلامی میں چلا جائے۔ اللہ سبحانہ کو یہ بالکل پسند نہیں، چنانچہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین کا نظام بھیجتا ہے تاکہ تمام انسان برابر ہو کر اللہ سبحانہ کی حاکمیت اور محکومیت میں آ جائیں۔ اس کا مقصد انسان کے گلوں سے غلامی کے طوق اتارنا ہے، مگر یہ بات مسلمانوں اس دور کے مذہبی پیشہ وروں اور حکمرانوں، سرمایہ داروں اور بادشاہوں کو گوارا نہیں ہوتی، چنانچہ وہ انبیاء سے محاذ آرائی پر اتر آتے ہیں۔ تو اس طرح نظام عدل، نظام دین کے علم بردار پیغمبر اور انسان کو غلام بنانے کا دھندا کرنے والوں کے درمیان تصادم ہو جاتا ہے، اور یہ عمل ہر دور میں رہا ہے کہ دین نے مذہب کے ساتھ جنگ کی ہے۔ پھر جب کسی نبی کی دینی تعلیم سے کسی قوم کو ظلم اور جبر سے نجات ملی تو یہ بات اس دور کے حکمران طبقوں کو گوارا نہیں گزری۔ وہ خواہش کرتے ہیں کہ قوم کو نجات دلانے والا نبی مر جائے یا ان کے علاقے سے نکل جائے۔ بعض اوقات وہ اس نبی کو اور نبی کی آواز پھیلانے والوں کو قتل کر دیتے ہیں اور اکثر اوقات شہر بدر کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف لوگوں پر سے نبی کی تعلیم کا اثر آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب انسانی ذہن چونکہ عقیدوں کی اماج گاہ ہیں، وہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔
چنانچہ فرعون نما حکمران بادشاہ وقت کے ہم مانوں مذہبی پیشہ وروں کے ذریعے نبی کی تعلیمات کے عین خلاف مذہب کی صورت میں دین کی تشکیل نو کرواتا ہے، اور مذہبی پیشوا اپنے اس خود ساختہ مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے روایات اور احادیث کی صورت میں ایک لٹریچر فراہم کرتے ہیں۔ یہ لٹریچر بڑی حکمت عملی سے الہامی کتاب کا بدل اور نبی کا کلام بن کر لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ یہ لٹریچر الہامی کتاب کی بنیادی تعلیم کے سراسر خلاف ہوتا ہے، لیکن اس لٹریچر کو نبی کا کلام، ارشاد نبوی اور حدیث نبوی جیسے نام دے کر اس کی اس قدر نشر و اشاعت کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کا جزء ایمان ہی نہیں بلکہ وہی لٹریچر لوگوں کا ایمان بن جاتا ہے، اور کوئی بھی اس کو غلط نہیں سمجھتا اور نہ غلط کہنے کی جسارت کرتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت 31-32 پڑھ کر فرمایا، یہود اپنے احبار اور رہبان، علماء و مشائخ، پیر و مرشد کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جس چیز کو وہ لوگ حلال کہہ دیتے یہود اسے حلال مان لیتے، جس شے کو وہ ان کے پیر و مرشد حرام کہہ دیتے وہ اسے حرام سمجھ لیتے۔ یہی وہ یہودیت تھی جس نے بنی اسرائیل کی توحید کو شرک میں بدل دیا تھا۔ مسلمانوں، یہودی علماء و مشائخ نے اپنی قدر و منزلت اس قدر یہودیوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی کہ وہ ان کی پرستش کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے علماء مشائخ کو اس قدر قائل ہو گئے تھے، ان کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے، ان کو اس قدر ماننے لگے تھے کہ وہ ان کی باتوں کو ہی خدائی ہدایت سمجھنے لگے تھے۔ گویا یہودیوں کے نزدیک ان کے علماء اور مشائخ کی کتاب الہی سے زیادہ معتبر تھیں، جیسے آج کل مسلمانوں کو وہ کتابیں قرآن سے زیادہ عزیز ہیں جو ان کے علماء اور مشائخ کی لکھی ہوئی ہیں، جنہیں یہ بہشتی زیور، پکی روٹی، تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال وغیرہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں، دین اللہ سبحانہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، جس کی بنیاد پر تمام کی تمام کائنات کا رواں ہے۔ ارے یہ قانون دین اسلام ہی تو ہے جس نے سورج اور چاند کو قابو میں کر رکھا ہے، جس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کسی شاہکار فطرت کو منمانی نہیں کرنے دیتا۔ سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، درند، حیوانات، دریا، سمندر، بادل، جبال، سب کے سب قوانین دین اسلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ کسی کو جرأت انکار نہیں تو کسی کو جرأت فرار نہیں۔ قرآن کے الفاظ میں دین ایک دستور العمل ہے، دین ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک مجموعہ قوانین ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ کے بنائے دین اسلام کی پابند ہیں۔ اللہ سبحانہ انسان کو بھی اسی قانون کے تابع رکھنا چاہتا ہے، مگر آزادی کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ۔ ارشاد ربانی ہے، اے رسول ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو زمین اور آسمان کی بخشائشوں کے ذریعے تمہارے لیے زیست عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارے ذرائع عمل، قوت سماعت، قوت بصارت ہیں؟ وہ کون ہے جو مردہ اشیاء سے زندگی کی نمود کرتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ اشیاء نکالتا ہے؟ مختصراً وہ کون ہے جو اس تمام کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے؟ اس کے جواب میں فوراً کہہ دیں گے کہ وہ اللہ۔ تم ان سے کہو کہ جب تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ ساری کائنات میں خدا کا قانون جاری و ساری ہے، تو تم اپنے معاشرہ میں اس کے قوانین کو لاگو کیوں نہیں کرتے؟ تم ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ خارجی کائنات تو اللہ سبحانہ کے پابند ہے مگر تم پابند نہیں؟